Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students and other viewers, today we shall take up chapter 4 of history, that's tribals, daikus and the vision of golden age. It's subject history and class 8th. تو اس جو یہ چیپٹر نمبر 4 ہے ہسٹری کا، ٹرائبلز، ڈائکوز اینڈ دا ویژن آف گولڈن ایج، اس کا جو ہے پہلے انٹروڈکشن ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آگے دیکھیں گے ایک دو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہمارے شاید کور ہو جائیں. تو آپ نے سنا ہوگا اسٹوڈنٹس، جھارکھنڈ جو ہے ایک اسٹیٹ ہے، بہار سے وہ نکلی تھی ایک اسٹیٹ. 15 نومبر 2000 میں جھارکھنڈ ایک اسٹیٹ بنی، وہ ایسٹرن انڈیا میں بہار سے نکلی تھی. بہار چونکہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی، اس سے ایک چھوٹی ایک اور اسٹیٹ الگ ہو گئی، اس کا نام ہے جھارکھنڈ. جھارکھنڈ میں ایک جگہ ہے چھوٹا ناگپور جس کو بولتے ہیں. چھوٹا ناگپور یہ جو ہے پلیٹو ایریا ہے. پلیٹو اس لینڈ کو ہم کہتے ہیں جو تھوڑا سا ریزڈ ہو، یعنی اس تھوڑا اپر لینڈ آسان تھوڑا جو فارسٹ لینڈ ہو، ریزڈ لینڈ جو جس کو بولتے ہیں، تھوڑا اونچائی پہ جو زمین ہوتی ہے اس کو ہم پلیٹو بولتے ہیں. چھوٹا ناگپور پلیٹو، وہاں پہ جو ہے 1895 میں ایک واقعہ عجیب سا دیکھا گیا. اس سال میں سے شروع ہوا وہ واقعہ. ایکچولی برسا ایک آدمی تھا، وہ وہاں کے چھوٹا ناگپور کے گاؤں اور وہاں کے جو جنگل ہیں ان میں گھوما کرتا تھا، آوارہ گھومتا رہتا ہے. دن بھر وہ ان جنگلوں میں اور ان گاؤں میں، چھوٹا ناگپور کے گاؤں میں گھومتا رہتا تھا. اس آدمی کا نام تھا برسا. 1895 میں برسا جو ہے وہ اپنے آپ کو بھگوان کہتا تھا. بھگوان ایکچولی اس کو لوگ سمجھنے لگے تھے بھگوان، کیونکہ وہ اس کے پاس میجیکل پاورز تھے. لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس ایسی شکتیاں ہیں کہ وہ ہمارے دکھ درد جو ہیں وہ دور کرتا ہے، وہ ہماری مشکلیں، ہماری مصیبتیں ان سب کو دور کرتا ہے. تو جو ہے وہ بڑا پاپولر ہو گیا، بڑا مشہور ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس شکتی تھی. لوگ مانتے تھے کہ اس کے پاس یہ شکتی ہے، اگر ہم کوئی چیز فصل بوئیں گے اس فصل کو زیادہ پروڈیوس، زیادہ ییلڈ اس برسا کی وجہ سے ملتا ہے. کوئی دکھ درد ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، سب بیماریوں کا علاج جو ہے برسا کر لیتا تھا. تو ایک طرح سے برسا کو جو ہے لوگ بھگوان ماننے لگے. تو دوسری طرف برسا وہ چھوٹا ناگپور ایریا کے جو لوگ تھے وہ جو ہیں ایکچولی وہ کیا نام ان کا، چھوٹا ناگپور ایریا کے جو لوگ تھے وہاں پہ برسا کے جو فالوورز تھے وہ ایکچولی ٹرائبلز تھے. ان ٹرائبلز کو ایک اور بہت بڑی مشکل تھی، ان کو جو ہے باہر سے لوگ آتے تھے، ان کو ڈائکوز کہتے ہیں. ڈائکوز کیا ہوتے ہیں؟ ڈائکوز جو ہے آؤٹ سائڈرز، باقی علاقوں سے لوگ آتے تھے اور ان کے جنگلوں میں، چھوٹا ناگپور ایریا کے جو ٹرائبلز ہیں ان کے جنگلوں میں جاتے تھے اور ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. وہ ان کو وہ چیزیں بیچتے تھے جو ان کے جنگلوں میں نہیں اگتے تھے، یعنی جو چیزیں ان ٹرائبل ایریاز میں اویلیبل نہیں ہوتی تھیں وہ باہر ایریاز سے وہ لاتے تھے اور ان کو بیچتے تھے اور ان کو پیسہ بھی ادھار دیتے تھے. دے ویر منی لینڈرز، فائنانس کرتے تھے اور اس فائنانس کو جو ہے وہ ہائی انٹرسٹ پہ ان سے پھر واپس لیتے تھے. اب یہ جو ہے یہ بھی ایک پرابلم تھی، ڈائکوز کی بھی پرابلم تھی، بیسک پرابلمز بھی تھیں ان ٹرائبلز کی. اب اسی وجہ سے شاید یہ جو ہے برسا جو ہے اس کے ہزاروں فالوورز بن گئے، یعنی یہ لوگ اس کو جو ہے گاڈ سمجھنے لگے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ برسا کون تھا؟ برسا ایک ٹرائبل گروپ کا ایک رہنے والا تھا. وہ ٹرائب جو ہے، ٹرائبل جو ہے قبائلی علاقہ تھا، قبائلی لوگ تھے، سیدھے سادھے جنگلوں میں رہنے والے لوگ تھے. وہ جو ٹرائبل گروپ ان کا تھا، برسا کا جو تھا اس کا نام تھا، ان کو منڈاز بولتے تھے. اس ٹرائب کو، اس ٹرائبل گروپ کو منڈاز بولتے تھے. یہ برسا جو ہے اس کو خالی منڈاز نہیں بلکہ باقی ٹرائبلز کے لوگ جو ہیں وہ بھی فالو کرتے تھے. جیسے باقی ٹرائبلز کے لوگ بہار، اڑیسہ ان سائڈوں میں رہتے ہیں، جیسے سنتھلز ہیں، اوراؤنز ہیں. سنتھلز اور اوراؤنز جو ہیں وہ بھی برسا کو فالو کرتے تھے. اب یہ سبھی ٹرائبلز جو ہیں ان کو سبھی اپنی طرف سے مشکلات تھیں. پورے انڈیا میں اس ٹائم برٹش رول تھا. برٹش رول میں یہ ان کو بہت ساری مشکلات تھیں. لوگ برٹش رول سے ناراض بہت تھے، ناخوش بہت تھے، ان کو بہت ساری پرابلمز ہو رہی تھیں.
ان کے جو اپنے رہنے سہنے کے طریقے تھے وہ سیدھی سادھی زندگی گزارتے، لیکن وہ سب ان سے چھینا جا رہا تھا. ان کی لائیولیہڈ، ان کی زندگیاں خطرے میں تھیں. ان کو بالکل ان کا مذہب بھی خطرے میں تھا. برٹش رول میں جو ہے، برٹش ایج میں ان کو جو ہے اپنا رہنا کھانا پینا جو ہے سب کچھ بالکل مشکل لگ رہا تھا. یہ بھی ایک مشکل تھی. اب شاید یہ بھی ایک پرابلم تھی. اس پرابلم کی وجہ سے بھی جو ہے برسا کو فالوورز زیادہ بننے لگے. اسی بیچ میں ایک اور پرابلم بھی تھی. وہاں جو ہے برہمنز جو تھے، چھوٹا ناگپور ایریا کے جو برہمنز وہاں آس پاس کے علاقے کے تھے، وہ اپنا جو ہے اپنا رہنے سہنے کا طریقہ ان پہ چلانا چاہتے تھے. جیسے ان کے ریچولز جو تھے، ان کے برہمنز کے ریچولز، کسٹمز، ویز آف لیونگ، ان کے رسم و رواج جو تھے وہ ان منڈاز کے، ان ٹرائبل لوگوں کے جو ہیں ان سے بالکل مختلف تھے. اب یہ بھی ان کو مشکل ہونے لگی. برساز، یہ منڈاز کو، یہ جو ٹرائبلز تھے ان کو یہ بھی پرابلم ہونے لگی کہ شاید برہمنز جو ہیں ہمارا پورا جو ہے سسٹم کھا جائیں گے، ہمارا اپنا بیسک رہنے سہنے کا طریقہ جو ہے پورا چینج ہو جائے گا. اب یہ ٹرائبلز جو تھی ان میں ایک ایڈوانٹیج یہ تھی کہ ان میں شارپ ڈویژنز نہیں تھے. جیسے ہم برہمنز میں اگر ہم دیکھیں، برہمنز میں بہت سارے، باقی ہندوز میں بھی بہت سارے جو ہے سیکٹس ہوتے تھے، یعنی الگ الگ فرقے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کاسٹ سسٹم ان میں وجود میں آ گئی. برہمنز سب سے ہائیسٹ کاسٹ مانا جاتا تھا، شودر تھے وہ سب سے لوسٹ کاسٹ مانا جاتا تھا. اسی طرح جو ہے ان میں جو ہے ٹرائبلز میں یہ پرابلم نہیں تھی. ان میں بڑی کنشپ تھی، کامن ٹائز تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے. ان میں یہ پرابلم نہیں تھی. ہاں، تھوڑا سوشل ڈفرینسز تھیں، اکنامک ڈفرینسز تھیں. ان میں تھوڑا ایک دوسرے سے تھوڑا وہ مختلف تھے، مگر سوشل اکنامک ڈفرینسز تھیں. لیکن ساتھ میں جو ہے ایک ایڈوانٹیج یہ تھی، ان میں آپس میں کنشپ تھی، رہنے سہنے کا طریقہ، مطلب وہ مل جل کے رہتے تھے. اب یہ ٹرائبلز جو ہے اسی دوران بہت سارے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے. یعنی وہ جس جنگل میں رہتے تھے، جہاں جنگلوں میں رہتے تھے چھوٹا ناگپور ایریا میں، وہاں وہ مختلف کام کرتے تھے. ایک ان میں سب سے کامن کام جو تھا وہ جھوم کلٹیویشن کرتے. یعنی کہ ان کے پاس لینڈ، بہت سی جنگل پورے اویلیبل تھے، وہ اس میں جو ہے زمینداری کرتے، کاشتکاری کرتے تھے. جھوم کلٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ جھوم کلٹیویشن کو دوسرا نام ہم بولتے ہیں شفٹنگ کلٹیویشن. شفٹنگ کلٹیویشن کیا گو؟ شفٹنگ کلٹیویشن یعنی وہ کسی لینڈ ایریا کو، فارسٹ ایریا کو لیتے تھے، اس کے جو ہے پورے ٹریز کو کٹ کرتے تھے، پورے وہ بڑے بڑے جو ٹریز ہوتے ہیں ان کو کاٹتے تھے، اور جو لوور ویجیٹیشن ہے یعنی گراس، بشز وغیرہ، جھاڑیاں، چھوٹی چھوٹی گھاس وغیرہ، ان کو جلا دیتے تھے. وہ یعنی وہ پورے جنگل کو، ایک ایریا کو آگ لگاتے تھے اور اس کو صاف کرتے تھے. اس سے جو ایش بنتا تھا، یعنی جو راکھ اس سے بنتی تھی، وہی راکھ اسی زمین پہ چھڑکتے تھے، اور اس ایش میں سے ان کو پوٹاش، یعنی جو آج کھاد کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، پوٹاش جو ایک منرل ہے، ایک نیوٹرینٹ ہے، وہ جو ہے پوٹاش جو ہے وہ اسی ایش کو، اسی جلائی ہوئی جنگل کی ایش کو، راکھ کو اس زمین پہ چھڑکتے تھے، اور اس کو پھر جو اس میں بیج بوتے تھے. بیج کیسے بوتے تھے؟ ایک ان کا ہتھیار ہوتا تھا، ایک ٹول ہوتا تھا، ہو جس کو بولتے ہیں، اردو میں کدال بولتے ہیں، کٲشِر پٲٹھۍ ونان گیٖنٛت ٲسۍ تَتھ. یعنی جس طرح یِتھ کٔنۍ سٲنۍ کھٲنۍ آسان چھِ تِتھے کٔنۍ آگے سے وہ تھوڑا چوڑی ہوتی ہے، تو ہو یعنی کدال سے وہ اس کو زمین کو بوتے تھے، فصل بوتے تھے، بیج اگاتے تھے. جب فصل پوری تیار ہوتی اس کو کلٹیویٹ کرتے اور پھر اس زمین کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کئی سالوں کے لیے، تاکہ وہ پھر سے جو ہے زرخیز ہو جائے. پھر اس کو کچھ سالوں بعد پھر سے کلٹیویٹ کرتے تھے. اس سے ان کو یہ تھا کہ وہ دوسری جگہ شفٹ ہوتے، اسی لیے اس کلٹیویشن کو شفٹنگ کلٹیویشن یا جھوم کلٹیویشن کہتے ہیں. اب ان کے لیے، اس کلٹیویشن کے لیے ان کو یہ تھا کہ ان کو کافی زمین اویلیبل چاہیے تھی. فارسٹ ایریا گوس یمن واریاہ آسن. اب چونکہ وہ ٹرائبلز تھے، جنگلوں میں ہی رہتے تھے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی شفٹ ہوتے تھے، اور پورے جنگل کو وہ اپنے اس کے لیے یوز کرتے تھے. تھینک یو.